زندہ و جاویداں ہے پیغام کربلا کا، زندہ و جاویداں ہے پیغام کربلا کا، زندہ و جاویداں ہے پیغام کربلا کا۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما من سمی فی الآفاق بأحمد وفی الارض بأبی القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بر محمد وآل محمد. ایک دفعہ پھر اس طرح اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس عبادت کو، مسجد و امام بارگاہ میں تشریف آوری کو، آپ کے اس طرح سے عزا خانے میں بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. یہ جو عزاداری سید الشہداء کی محفل اور مجلس سجتی ہے، اس میں انسان اگر سوچ کر، ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ، اپنی روح کے ساتھ حاضری دیتا ہے تو یہ ایک ایسی عبادت بن جاتی ہے مجلس کہ جس کا دیگر عبادتوں کے ساتھ آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. دیکھیے، یہ ذہن میں رکھیے کہ بات کو تولیے کہ بات کتنی گہری ہے اور حقائق کے مطابق ہے. جب آپ بات کو تولیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس بات کو ہمیں کتنی زیادہ اہمیت دینی چاہیے اور کس بات کی قدر و قیمت کتنی کم ہے اور اس کو نظر انداز کرنا چاہیے. عزاداری سید الشہداء چونکہ عبادت ہے اس لیے رسم نہیں ہے. جب عبادت ہے تو عبادت کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں. سب سے پہلی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ عبادت اطاعت کے ضمن میں انجام پاتی ہے. اطاعت کے ضمن میں اپنی طرف سے نہیں کی جاتی. مثلا جیسے نماز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. اب آپ اگر اس اقیموا الصلاۃ پر عمل کرنا چاہیں تو یا اللہ سے پوچھیں گے یا رسول اللہ سے پوچھیں گے میں کیسے نماز پڑھوں. اللہ نے جواب نہیں دینا چونکہ اس نے جو کہنا تھا وہ قرآن میں کہہ دیا ہے. رسول اللہ سے جب آپ پوچھیں گے تو رسول اللہ جواب میں فرمائیں گے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو اس طرح سے جس طرح سے میں پڑھتا ہوں اور مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ میں نماز کی ابتدا سے لے کر انتہا تک انجام دیتا ہوں یہی نماز ہے، نہ ایک حرف زیادہ نہ ایک حرف کم.
اگر اضافہ کرو گے تو وہ تمہاری عبادت ہوگی، اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ کمی کرو گے وہ تمہاری عبادت ہوگی، اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ تو اب اللہ کی عبادت کب ہوگی؟ جب تم اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اس سانچے میں اس عبادت کو انجام دو جس سانچے میں اس نے کرنے کا حکم دیا ہے، اس میں نہ کمی نہ زیادتی۔ یہ میں نے مثال کے طور پر پیش کر دی بات۔ اب آئیے عزاداری سید الشہداء کی طرف۔ جب میں عرض کر رہا ہوں کہ عزاداری سید الشہداء عبادت ہے اور اس عبادت میں کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو باقی عبادات میں آپ کو نظر نہیں آتی، تو میں کس بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں؟ امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے، روایت بڑی عجیب و غریب ہے، بڑی عجیب و غریب ہے۔ آپ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، قبلہ رخ ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں اور اس کے بعد نماز میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سلام پھیرنے تک یہ عمل تو آپ کا ایسا ہے جس کو عبادت کہا جاتا ہے، چونکہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ عبادت ہے، جو کر رہے ہیں وہ عبادت ہے، چاہے رکوع ہے، قیام ہے، سجود ہے، قعود ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ سانسیں لیتے ہیں، ان سانسوں کو کسی نے کہا ہے کہ یہ بھی عبادت ہے؟ نہیں، کسی نے نہیں کہا۔ نماز کے دوران آپ جو سانس لیتے ہیں ان سانسوں کو کسی نے نہیں کہا کہ یہ عبادت ہے، لیکن جب غم سید الشہداء ہو، غم سید الشہداء، عزاداری سید الشہداء ہو اور اس اطاعت کے سانچے میں ہو جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا حکم ہے، تو اس صورت میں صادق آل محمد یہ فرماتے ہیں کہ نفس المحموم لہمنا تسبیح وہمہ لنا عبادت۔ جب ایک شخص اپنے گھر سے اس نیت کے ساتھ نکلتا ہے کہ مسجد میں، امام بارگاہ میں، عزا خانے میں جا کر وہ بیٹھے گا اور حسین ابن علی کے غم میں شریک ہوگا اور اس غم کے نتیجے میں اپنے دل کو حسین ابن علی سے متصل کرے گا، جوڑے گا، اور اس کے لیے جب وہ گھر سے نکلتا ہے، وضو کر کے نکلتا ہے، پاکیزہ ہو کر نکلتا ہے، نیت کے ساتھ آتا ہے، مسجد میں، امام بارگاہ میں، عزا خانے میں بیٹھ جاتا ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ جب وہ اس ارادے کے ساتھ آ کر عزا خانے میں بیٹھتا ہے تو بیٹھنے کے بعد وہ کچھ نہ کرے، اس کی جو سانسیں ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں تسبیح شمار ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ لیکن بڑی عبادت کب ہے؟ جب اس کے ساتھ یہ شعور موجود ہو۔ بغیر شعور، بغیر ادراک، بغیر نیت، بغیر آگہی، بغیر معرفت کے عبادت نہیں ہے۔ نماز کی طرح سے، نماز آپ جب نماز کا آغاز کرتے ہیں تو نیت کرتے ہیں یعنی بغیر نیت کے آپ 10,000 رکعتیں پڑھ لیں، عبادت ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس میں نیت نہیں ہے۔ یہ جو عبادت ہے اس میں بھی یہ نیت کار فرما ہے، یہ نیت کار فرما ہے۔ اس لیے عبودیت اور بندگی پر غور کیجئے۔ بندگی اور عبودیت جس کے لیے قرآن کریم نے کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ صرف 5 اوقات کی نمازیں نہیں ہیں، صرف روزہ اور زکوٰۃ اور خمس اور حج نہیں ہے، بلکہ اگر انسان دین میں مکمل طور پر داخل ہو جائے تو پھر اس کا گھر سے طلب معاش حلال کے لیے نکلنا بھی اس الا لیعبدون کے زمرے میں آتا ہے۔ جب وہ اس ارادے کے ساتھ نکلتا ہے، اپنے کسی مومن دوست کے دیدار کے لیے نکلتا ہے اس ارادے کے ساتھ، تو اس کا یہ جو سفر ہے یہ بھی عبادت قرار پاتا ہے۔
کسی مومن دوست عزیز جاننے والے یا کسی مومن عام مومن اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے، یہ جو عیادت ہے یہ بھی اس وقت عبادت ٹھہرتی ہے جب اس کے اندر اطاعت موجزن ہوگی. چونکہ اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. اس اطاعت کے نتیجے میں یہی کام عبادت قرار پاتا ہے. اگر اپنی نوکری کے لیے جاتا ہے، ملازمت کے لیے جاتا ہے، اس ملازمت کا ہدف کیا ہے؟ رزق حلال کی کمائی. دکان میں جانے کا ہدف کیا ہے؟ رزق حلال کی کمائی. کوئی بھی کام اگر وہ طلب معاش کے لیے انجام دیتا ہے، رزق حلال کی کمائی کے لیے انجام دیتا ہے، تو وہ تب عبادت کہلاتی ہے. وہ حرکت، وہ کام عبادت کہلاتا ہے جب اس کے پیچھے یہ نیت کار فرما ہو اور یہ معرفت کار فرما ہو. اس لیے عبادت صرف ان چند اعمال میں محدود نہیں ہے. حتیٰ انسان جب صلوات پڑھ کر 3 بار قل هو اللہ پڑھ کر وضو کر کے ارادتاً شعوراً معرفت کے ساتھ سوتا ہے تو جاگنے تک اس کی یہ جو غفلت کی نیند ہے یہ بھی عبادت ٹھہرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ارادے کے ساتھ یہ عبادت انجام دیا ہے. ارادے کے ساتھ یعنی اپنے ایمان کے ساتھ، اطاعت کے جذبے کے ساتھ. اس لیے عبودیت اور بندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ عبودیت اور بندگی کیا ہوتی ہے. ہم عام طور پر مسجد میں آنے کو عبادت سمجھتے ہیں، عام طور پر قرآن کھولنے کو عبادت سمجھتے ہیں، باقی ہماری زندگی عبادت نہیں ہے. جبکہ ایسا تو نہیں ہے. ہمارا ہر کام عبادت کہلا سکتا ہے، ہر کام. شیخ مرتضی اور سید رضی اور سید مرتضی 2 بھائی ہیں. سید رضی وہ ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ کے خطبات جمع کیے. یہ دونوں شیخ مفید کے شاگردوں میں سے ہیں. ایک دن شیخ مفید پڑھا رہے تھے، رات کو تھک کر سو گئے. جب سو گئے تو خواب میں دیکھا بی بی دو عالم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہی ہیں. ایک ہاتھ سے حضرت امام حسن کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، دوسرے ہاتھ سے امام حسین کی انگلی پکڑی ہوئی ہے. لے کر آتے ہیں اور شیخ مفید سے کہتے ہیں کہ شیخ میرے ان 2 بچوں کو پڑھا دو. شیخ مفید گھبرا جاتے ہیں، میں امام حسن کو اور امام حسین کو پڑھاؤں؟ اس گھبراہٹ میں آنکھ کھلتی ہے، پریشان بیٹھے ہوئے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. صبح دیکھتے ہیں کہ 2 بچوں کو لے کر سید مرتضی اور سید رضی کی والدہ تشریف لائیں اور عرض کیا کہ شیخ میرے ان 2 بچوں کو آپ پڑھائیے. تعبیر مل گئی. اب ان 2 بچوں نے شیخ مفید سے جو پڑھا تو پھر اس مقام پر پہنچے کہ جب ان کے والد کا انتقال ہونے لگا، ان کے والد کا انتقال ہونے لگا تو والد نے اپنی جو بھی جائیداد تھی، زمین تھی، گھر تھا، کچھ اور چیزیں تھیں، تو وہ دونوں بچوں میں تقسیم کی. ایک کتاب رہ گئی. فرمایا کہ میں یہ کتاب اس کو دوں گا جس نے اپنی زندگی میں کبھی حرام نہ کیا ہو. ان 2 بچوں میں سے دونوں نے کہا کہ ہم نے حرام نہیں کیا، کوئی حرام کام ہم نے اپنی زندگی میں انجام نہیں دیا. تو اب سوچ رہے تھے، اس اسنا میں سید مرتضی غالباً اٹھے. انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ نے حرام کی بات کی ہے، میں نے کبھی اپنی زندگی میں مباح کام بھی انجام نہیں دیا. مباح کام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پانی پینا مباح ہے، چلنا مباح ہے، سونا مباح ہے، اٹھنا مباح ہے، کسی سفر پہ جانا مباح ہے، مختلف قسم کے انواع و اقسام کی غذاؤں سے استفادہ کرنا مباح ہے. چونکہ اس پر مکروہ کا حکم کا اطلاق نہیں ہوتا، مستحب کا اطلاق نہیں ہوتا، واجب اور حرام ہے نہیں، تو 5واں حکم مباح کا بچتا ہے.
لیکن انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں مباح بھی انجام نہیں دیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا وہ کھانا نہیں کھاتے تھے؟ کھاتے تھے. گھر نہیں جاتے تھے؟ سوتے نہیں تھے؟ سوتے تھے. کیا وہ پانی نہیں پیتے تھے؟ پیتے تھے. سفر نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے. پھر کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی میں مباح انجام نہ دے؟ وہ تب ممکن ہے جب اسی مباح عمل کو بھی اللہ کی، رسول کی اور اہل البیت کی خوشنودی کی نیت سے ارادتاً اور نیتاً انجام دے تو مباح عمل مباح نہیں رہتا، ثواب کا اور مستحب عمل بن جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی روٹین کی زندگی میں اپنے ہر عمل کو ثواب اور مستحب عمل بنا سکتے ہیں. فرق کیا ہے؟ کیسے بنا سکتے ہیں؟ صرف ایک شعوری طور پر نیت کے ذریعے سے. صرف شعوری طور پر ایک نیت اور کچھ نہیں. ایک نیت انسان کی زندگی کو اتنا چینج کر دیتی ہے. صرف ایک نیت. نیت میں پیسے نہیں لگتے، نیت میں صرف توجہ لگتی ہے. صرف توجہ، غفلت نہ ہو. یہ جو توجہ کے ساتھ میں سانس لیتا ہوں، توجہ کے ساتھ کہ یہ سانس اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، میں سانس لوں، زندہ رہوں تاکہ اللہ کی اطاعت کر سکوں اور اللہ کے بندوں کی خدمت کر سکوں، یہی سانس مستحب اور عبادت بن جاتی ہے. جب میں عزاداری سید الشہداء کے لیے آتا ہوں اور اس ارادے کے ساتھ آتا ہوں تو پھر میرا ہر اٹھایا ہوا قدم ثواب کا عمل اور مستحب عمل بن جاتا ہے اور مجھے اللہ کے، رسول کے اور اہل البیت کے قریب تر کر دیتا ہے. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. یا اللہم صلی علی محمد. اب میں ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں جس میں آپ سب شریک ہیں، بلکہ شریک نہیں کہنا چاہیے، مبتلا ہیں. وہ کیا ہے؟ آپ جب اپنے گھر مجلس کرتے ہیں یا کسی کے گھر مجلس پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں وہاں پر نیاز پکتی ہے. نیاز پکنے کے اس میں سے کچھ حصہ اٹھایا جاتا ہے، اس پر فاتحہ دلوایا جاتا ہے، دعا کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے یہ امام کا حصہ ہے. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تاکہ اس حصے کا ثواب ملے. یہی کرتے ہیں نا. یہ کس چیز کی علامت ہے؟ دین کی اس کلی تصور کے عدم شناخت کی. آپ کو حیرت ہوگی میں یہ کیا بات کر رہا ہوں، آپ کو حیرت ہوگی. اس کا مطلب کیا ہے؟ ذرا غور سے سنیے، ذرا غور سے سنیے. میں ایک مثال دوں گا، بات بالکل واضح ہو جائے گی. اگر آپ نے جو آپ کے گھر کھانا پکتا ہے اس کھانے پہ صرف آپ نے نیت کر لی کہ یہ کھانا حسین ابن علی کے نام پہ ہے تو وہی کھانا آپ کی نیاز ہے. پھر آپ کیوں محدود کرتے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ مجلس کروائی اور اس میں سے ایک حصہ اٹھایا اور اس کو اہل البیت کے نام کے حد مخصوص کر دیا اور اس کے لیے ثواب کی نیت کر لی؟ کیوں بھائی؟ آپ تو 24 گھنٹے یہ کام کر سکتے ہیں. صبح ناشتے میں کر سکتے ہیں، دوپہر کو کھانے میں کر سکتے ہیں، رات کو کھانے میں کر سکتے ہیں، مہمان آتا ہے اس کو چائے پلاتے ہیں اس چائے میں آپ کر سکتے ہیں. آپ کو ایکسٹرا آرڈینری کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک نیت کرنے کی ضرورت ہے. صرف ایک نیت. اگر وہی نیت کر لے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. کیونکہ عبادت وہ ہے جس میں ریا نہ ہو، عبادت وہ ہے جس میں خود نمائی نہ ہو، عبادت وہ ہے جو اللہ اور بندوں کے درمیان ہو، اللہ کے ولی اور بندے کے درمیان ہو، کسی اور کو پتہ نہ چلے. مادی زندگی میں بھی آپ اس بات کا خیال رکھتے ہیں. آپ کا اگر کوئی محبوب ہو، اس محبوب سے آپ گھنٹے، خصوصاً نوجوانوں سے عرض کروں گا، گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے آپ گفتگو کرتے ہیں تو یہ باہر آپ نہیں بتاتے. وہ باتیں آپ اور آپ کے محبوب کے درمیان ہی باقی رہتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایک دوسرے کے ہمراز ہیں. اللہ سے زیادہ انسان کا کوئی ہمراز ہے؟
رسول اللہ سے زیادہ کوئی ہمراز ہے؟ اہل البیت سے زیادہ کوئی ہمراز ہے؟ تو پھر جو اعمال آپ ان کے لیے کرتے ہیں ان اعمال کی تشہیر عوام کے درمیان کیوں کرتے ہیں؟ جو ان کے ساتھ معاملہ ہے وہ انہی کے ساتھ رکھیں، نتیجتاً آپ دیکھیں گے آپ کی پوری زندگی بابرکت ہو جائے گی، پوری زندگی۔ آیت اللہ مجتبی تہرانی بہت بڑے عالم تھے، ابھی 2-3 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ مدرس اخلاق تھے، معلم اخلاق تھے۔ یہ جو معلمین اخلاق ہوتے ہیں نا، تہذیب نفس کے دائی ہوتے ہیں، یہ خود چونکہ اس مقام پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے جب شاگردوں کی تربیت کرتے ہیں تو ان کی انفاس مسیحائی کے نتیجے میں شاگردوں کے اندر بھی ایک تقدس، ایک پاکیزگی، ایک تقوی اور ترقی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ شیخ مجتبی تہرانی اپنے شاگردوں کے یوٹیوب پہ اور باقی مختلف اپلیکیشن میں ان کی تقریریں اور ان کی گفتگو ڈاؤن لوڈڈ ہیں۔ اب بھی 2-4 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کے ایک شاگرد یہ بتاتے ہیں کہ بڑے عرصے سے میری خواہش تھی کہ میں ان کو گھر لے کے جاؤں اور گھر میں ان کو کھانا کھلاؤں۔ ایک دن میں نے درخواست کی اور انہوں نے میری درخواست قبول کر لی، میرے گھر تشریف لے آئے۔ ان کا کھانا بڑا مختصر ہوتا تھا، ایک ہی دفعہ پلیٹ میں ڈالتے تھے، وہ کھاتے تھے اور اس کے بعد پھر ہاتھ سمیٹ لیتے تھے، دعا کرتے تھے، اٹھ جاتے تھے۔ کہتے ہیں اس دن جب دسترخوان بچھا، کھانا لگ گیا، انہوں نے ایک دفعہ لیا، وہ کھانا ختم کیا اور اس کے بعد میری طرف دیکھا، مسکرائے اور دوسری دفعہ کھانا انڈیلا۔ میرے لیے بہت تجسس کا باعث تھا کہ آج میرے استاد جو بہت کم کھاتے ہیں، آج انہوں نے 2 دفعہ لیا، دوسری دفعہ بھی انہوں نے کھانا انڈیلا، کھایا، ختم کیا اور اس کے بعد پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ آخر مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے پوچھا کہ استاد آج آپ نے اپنی ماضی کی روش اور زندگی کے ان اصولوں کے خلاف ایک کام کیا ہے، 2 دفعہ آپ نے کھانا کھایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ مسکرائے، کہا کہ جاؤ اپنی زوجہ سے پوچھو۔ آپ سب کی یہاں پر بالعموم بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، آپ سب کی توجہ کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ جاؤ اپنی زوجہ سے پوچھو۔ کہا اچھا، مہمان اندر رہ گئے، آگو اندر بٹھا دیا کمرے میں، چلے گئے اپنی زوجہ کے پاس۔ زوجہ سے پوچھا کہ بھئی آج استاد نے 2 دفعہ کھانا کھایا ہے، اتنی بڑی جلیل القدر روحانی شخصیت، تو وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم سے پوچھوں، تم بتاؤ۔ کہا کہ میں نے وضو کر کے یہ کھانا پکایا تھا، چونکہ وضو کر کے کھانا پکایا تھا شاید انہوں نے اس لیے 2 دفعہ لیا ہے۔ شوہر واپس آ گیا، شاگرد آ کے عرض کیا کہ استاد محترم میری زوجہ نے یہ جواب دیا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، یہ وجہ نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ وہ جب بھی کھانا پکاتی ہے وضو کر کے پکاتی ہے۔ اب کیسے پتا چلا ان کو کہ وہ جب بھی کھانا پکاتی ہے وضو کر کے پکاتی ہے؟ چونکہ جب دل کی آنکھیں کھلتی ہیں تو پھر ایسے اسرار نہیں رہتے، پھر چیزیں نظر آتی ہیں۔ لہذا فرمایا کہ وہ ہر روز جب بھی کھانا پکاتی ہے، کچن میں جاتی ہے، وہ وضو میں ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے۔ شوہر مجبور ہوا، دوبارہ گیا اندر، کہا کہ استاد نے یہ کہا ہے۔ تو ان کی بیگم نے سر جھکا لیا اور کہا کہ ہوا یہ تھا کہ جب میں کھانا پکانے کے لیے کچن میں آئی تو میرا ذہن چلا گیا کربلا کی طرف۔ مجھے امام حسین علیہ السلام یاد آئے، جب یاد آئے تو چند جملے میں نے امام حسین علیہ السلام کے ذکر اور مصائب کے اپنی زبان سے ادا کیے، اور میری آنکھوں میں آنسو آئے، اور ان آنسو کے ساتھ میں نے یہ کھانا بنایا تھا۔ جب یہ کہا تو شوہر واپس آئے، سے عرض کیا کہ انہوں نے یہ جواب دیا۔ کہا ہاں یہی وجہ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب اپنے دل کو کربلا سے جوڑ کر حسین ابن علی سے جوڑنے کے بعد اشک آلود نگاہوں کے ساتھ
کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کام میں ان اشکوں کی معنویت منتقل ہوتی ہے. بظاہر آپ کی آنکھوں کو نظر وہ نہیں آ رہا, لیکن جن کے دل کی آنکھیں کھلی ہیں ان کو نظر آ رہا ہے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. تو کہا کہ تمہاری زوجہ نے کیا کہا؟ کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے پھر امام حسین علیہ السلام کی نیت سے یہ کھانا بنایا تھا کہ میں امام حسین کے نام پر کھانا کھلاؤں گی. تو میں دوبارہ آتا ہوں اسی نقطے کی طرف. اب آپ ذرا اپنے گھروں میں جائیے. صبح ناشتے کے لیے بیوی اٹھتی ہے, بیٹی اٹھتی ہے, بناتی ہے, زحمت کرتی ہے. کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایک وضو کرنے کی, صرف ایک وضو کی. اس کے بعد ایک نیت. کس چیز کی نیت؟ کہ میں امام حسین کے نام پر یہ کھانا, یہ ناشتہ بنا رہی ہوں. بس صرف اتنی سی نیت. اگر اتنی سی نیت ہو جائے تو وہی کھانا جو روٹین کا عام کھانا ہے امام حسین کی نیاز میں تبدیل ہو جائے, اور اس کے بعد جب وہ کھانا کوئی مریض کھائے تو اس کو شفا نہ ملے تو آپ میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کھانا اب اس خاتون کا, اس گھر کا نہیں رہا, یہ کھانا امام حسین کا ہے. شرط یہ ہے کہ کھانے کے لیے جو پیسہ آیا ہے وہ حلال کا ہو. شرط یہ ہے کہ وہ پاکیزہ ہو. شرط یہ ہے کہ اس گھر کے اندر حرام انجام نہ پائے. شرط یہ ہے کہ اس گھر کے اندر غیبت نہ ہو, اس گھر کے اندر جھوٹ نہ ہو, اس گھر کے اندر دوسروں پر تہمتیں نہ لگائی جائیں, اس گھر کے اندر نگاہیں آزاد نہ ہو, کان آزاد نہ ہو, زبانیں آزاد نہ ہو. جو حدود, جو قیود اللہ نے, رسول نے, کتاب خدا نے, ائمہ اطہار نے معین کیے ہیں, ان حدود میں انسان اپنی زندگی گزارے. یہ اطاعت کی زندگی ہے, اور اسی اطاعت کی زندگی میں عبادت پوشیدہ ہے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. یہی صلوات, اب آپ نے صلوات پڑھی تو مجھے یاد آیا, میں نے کہا اس بارے میں بھی 2-3 جملے عرض کر دوں آپ سے. یہی صلوات جو آپ پڑھتے ہیں, کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ صلوات آپ کو معلوم ہے کہ کائنات میں جتنی بھی عبادات ہم پر فرض کی گئی ہیں ان عبادات کی قبولیت کے دروازے کو ہم صلوات کہتے ہیں. ان تمام عبادات کی قبولیت کا دروازہ صلوات ہے. اس لیے نماز بغیر صلوات اور درود کے نماز نہیں ہے. آپ اگر دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگنا چاہیں تو وہ جو آپ دعا مانگتے ہیں, امیر المومنین نے فرمایا کہ اس سے پہلے بھی صلوات بھیجو اور اس کے بعد بھی صلوات بھیجو. کیوں؟ اس لیے کہ جب 2 صلواتیں تم بھیجتے ہو تو صلوات وہ عبادت اور عمل ہے جس کو اللہ ہر صورت میں قبول کرتا ہے. اور جب قبل اور بعد میں, دعا سے پہلے اور دعا کے بعد جب تم صلوات بھیجتے ہو تو قبل کی صلوات بھی اور بعد کی صلوات بھی اللہ تو قبول کرتا ہے. وہ جو درمیانی دعا ہے ان 2 صلواتوں کی قبولیت کے ضمن میں تمہاری وہ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. اس لیے یہ جو صلوات ہے یہ انبیاء کو نصیحتیں کی گئی ہیں. میں نے متعدد روایات اور احادیث کی کتابوں میں یہ دیکھا ہے, اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا, کہ انبیاء کی قوموں کو نجات دلانے کے لیے اللہ نے اپنے نبی پر جو وحی کی کہ یہ کام کرے تمہاری قوم تو پھر اس عذاب سے نجات مل سکتی ہے. تو جتنے بھی انبیاء اور ان کی اقوام مشکلات سے نکلی, ان مشکلات سے نکلنے کا جو سب سے بڑا دروازہ تھا وہ محمد و آل محمد پر درود بھیجنا تھا.
اس لیے جب آپ مسجد میں بیٹھتے ہیں، امام بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، تو صلوات کو عبادت سمجھ کر اور اپنی روح کی تطہیر کا ذریعہ سمجھ کر انجام دیں. جب یہاں سے نکلیں، گھر جا رہے ہوں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، موٹر سائیکل میں بیٹھے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، گھر جاتے جاتے اگر آپ ایک تسبیح صلوات کی پڑھ دیں تو کیا ہوگا؟ اسے شعوری طور پر پڑھیں گے، شعوری طور پر. تو اس صلوات میں عمل ایک ہے، عمل ایک ہے، لیکن یہ ماسٹر کی ہے. ماسٹر کی، ماسٹر کی کا کیا کام ہے؟ ہر طرح کے تالے کھولنے کا ذریعہ. ہر طرح کے. آپ کو درد ہے، درد سے نجات کے لیے درود بھیجو. آپ کی روح بے چین ہے، روح کی بے چینی دور کرنے کے لیے صلوات بھیجو. آپ اگر مضطر ہیں، اضطرار دور کرنے کے لیے صلوات بھیجو. آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے، پانے کے لیے صلوات بھیجو. آپ سے کوئی ناراض ہو گیا ہے تو اپنی بخشش کے لیے صلوات بھیجو. آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو گناہ کی بخشش کے لیے صلوات بھیجو. آپ اگر محتاج ہو گئے ہیں تو اس احتیاج کو غنا میں تبدیل کرنے کے لیے صلوات بھیجو. جو بھی زندگی میں درد، تکلیف، مشکل پیدا ہوتی ہے، ان تمام مشکلات کو دور کرنے کی کنجی کا نام صلوات ہے. صلی اللہ علیہ محمد. لیکن شرط پھر وہی ہے. وہ شرط کیا ہے؟ شعور کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، نیت کے ساتھ، جان کر بغیر جانے نہیں، اس ہوش اور حواس کے ساتھ کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں، اس کام کے اندر یہ پوٹنشل، یہ استعداد اور یہ طاقت ہے کہ میری زندگی کی اس مشکل کو یہ حل کر سکے. جب آپ اس ارادے کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں چینجنگ آتی ہے. ایک دو پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، بات عبودیت اور بندگی کی ہو رہی ہے. یہ بھی اسی بندگی کی ایک شکل ہے، اسی بندگی کی. یہ بندگی کرتی کیا ہے انسان کے ساتھ؟ شاید یہ باتیں ہو سکتا ہے کسی کو خوش لگے، لیکن توجہ کی ضرورت ہے. توجہ کی. میں اور آپ دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک ہمارے گوشت پوست کا بدن ہے، اور دوسرا ہمارے اندر موجود وہ روح ہے جو اس بدن کے تحرک اور زندگی کی علامت ہے. روح نظر نہیں آتی، بدن نظر آتا ہے. فرق یہی ہے نا. اصل کیا ہے؟ بدن ہے یا روح ہے؟ اصل کیا ہے؟ بدن ہے یا روح ہے؟ روح ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ روح ہے. یہ جو بدن ہے یہ ضمن میں ہے، اصل نہیں ہے. ہدف روح ہے، بدن نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے، ہماری زندگی میں، شعوری زندگی میں ہمارا ہدف بدن ہے یا روح ہے؟ اپنی روٹین کی زندگی میں دیکھیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بدن کے لیے، کھانا پینا بدن کے لیے، ملنا جلنا بدن کے لیے، محنت کرنا بدن کے لیے، سونا بدن کے لیے، اٹھنا بدن کے لیے، محنت بدن کے لیے، کاروبار بدن کے لیے، نوکری بدن کے لیے، پڑھائی بدن کے لیے. یہ سارے کے سارے اعمال جو ہم روٹین کی زندگی میں انجام دیتے ہیں اور صبح سے شام تک بھاگتے رہتے ہیں، یہ سارے کے سارے اعمال کس محور کے گرد گھومتے ہیں؟ بدن کے. ایسا ہے یا نہیں؟ جبکہ اصل کیا تھی؟ اصل روح تھی. بدن کو جب آپ اس سے کام لیتے ہیں، صبح سے فرض کریں 8 گھنٹے آپ نے کام کیا، بدن تھک جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے. آپ اس کو تقویت دینا چاہتے ہیں، اس کی تھکن دور کرنا چاہتے ہیں. کیا کرتے ہیں آپ؟ کچھ مقوی غذائیں کھاتے ہیں تاکہ بدن کی کمزوری دور ہو جائے، اور کچھ آرام کرتے ہیں تاکہ آپ کے بدن کو سکون ملے، آپ کے اعصاب کو سکون ملے. جب آپ کھا بھی لیتے ہیں، آرام بھی کر لیتے ہیں، تو نئے سرے فریش ہو کے دوبارہ آپ اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں.
ایسا ہے یا نہیں؟ یہ سارا آپ اپنے بدن کے ساتھ کرتے ہیں. روح کی طرف کب توجہ دیتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اپنی روح کی طرف کب توجہ دیتے ہیں؟ جس طرح بدن کو غذا کی ضرورت ہے اسی طرح سے روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے. روح کو اگر آپ نے پروان چڑھانا ہے تو اس کے پروان چڑھنے کے لیے، اس کے نشو و نما کے لیے خوراک چاہیے. اسی طرح جس طرح سے بدن کو خوراک چاہیے. بدن کے لیے آپ بچے کی خوراک الگ رکھتے ہیں، بوڑھے کی خوراک الگ رکھتے ہیں. بچے کو جوان کی خوراک نہیں دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ بچے میں اس خوراک کو ہضم کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس کا جسم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا. لیکن ایک جوان کو جو خوراک دیتے ہیں وہ آپ ایک بوڑھے کو نہیں دیتے، 80 سالہ بوڑھے کو، کیونکہ اس کا معدہ اس کو اٹھا نہیں سکتا. یعنی ہر ایج کے ساتھ خوراک بھی بدلتی چلی جاتی ہے بدن کے تقاضوں کے مطابق. کیا روح کا کوئی تقاضا نہیں ہے؟ یہ یاد رکھیے، روح کے دو پہلو ہیں. خود انسان کے دو پہلو ہیں، ایک روح کا پہلو اور ایک بدن کا پہلو. بدن آپ سب کی آنکھوں کے سامنے ہے، میں آپ کے سامنے ہوں، آپ میرے سامنے. ہم اپنی روٹین کی زندگی دیکھتے ہیں، ساری ہماری حرکتوں اور تحرکات کا محور ہمارا بدن ہے. لیکن روح کی طرف ہماری توجہ بالعموم نہیں ہوتی. ہاں، زیادہ سے زیادہ 5 اوقات کی نمازیں پڑھ کر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے روح کی کوئی خدمت کیا ہے، یا سال میں کوئی ایک آدھ، عمر میں، زندگی میں کوئی ایک آدھ حج اور عمرے پر جا کر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے. اس میں بھی ہماری توجہ یہ نہیں ہوتی کہ ہم نے اپنی روح کو خوراک پہنچائی ہے. یہ ہوتا ہے کہ جہنم سے بچنے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے اور جہنم سے بچنے کے لیے فرض شدہ حج کرنا ضروری ہے. اس وقت بھی ہماری توجہ اس پر نہیں ہوتی کہ ہماری روح کو کس چیز کی ضرورت ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ جب ہماری روح کی بات آئے گی نا، روح کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا ناسوتی پہلو ہے اور ایک اس کا ملکوتی پہلو ہے. ناسوتی پہلو وہ جس کا تعلق زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ملکوتی پہلو وہ جو آسمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. روح کے یہ دو پہلو ہیں. جب آپ ناسوتی پہلوؤں کی طرف توجہ دیتے ہیں تو آپ کی تمام تر توجہات کے نتیجے میں ناسوتی صفات آپ کے اندر جڑ پکڑتی ہیں. ناسوتی صفات، اور وہ کون سی ہیں؟ وہ حیوانی ہیں. گائے، بھینس، بیل اور وہ جو کاٹ کھانے والے جانور ہیں، چاہے وہ کتا ہو، کوئی اور بھیڑیا ہو، لومڑی ہو یا کوئی اور جانور ہو. کاٹنے والے جانور جیسے سانپ ہے، اژدہا ہے یا بچھو ہے، مختلف نوعیتیں ہیں. ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی صفت ہے، کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے. روح کو جب آپ عالم ناسوت سے جوڑتے ہیں تو پھر اس کی ان حیوانی صفات کو آپ پروان چڑھا رہے ہوتے ہیں. ان حیوانی صفات کو. اب آپ اپنے معاشرے میں جائیے نا، اگر کسی کو آپ کا کندھا لگ جائے، اس کے اندر اگر حیوان غالب ہے تو وہ پلٹ کر گالی دے گا. اگر انسان غالب ہے تو فوراً معذرت کرے گا. دونوں میں بڑا فرق ہے بیہیویئر میں. بدن میں نہیں ہے، اس کے اندر کی ان خصوصیات میں ہے. اس کا تعلق آپ کے گھر کی تربیت سے ہے کہ اس تربیت کے نتیجے میں آپ نے اپنی روح کے کس پہلو کو طاقتور بنایا ہے. جن لوگوں کے اندر غضب، غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ غضب اور غصہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ حیوانی صفت ہے. آپ اگر اس حیوانی صفت کے منشا اور مرکز کو ڈھونڈنا چاہیں تو حیوانات میں تلاش کریں کہ یہ غضب کس حیوان کی خصوصیت ہے. غضب کے نتیجے میں انسان کیا کرتا ہے؟ غضب کے نتیجے میں دوسروں کو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، کبھی ہاتھ سے، کبھی زبان سے. آپ جانوروں میں تلاش کر لیں، جن جانوروں میں کاٹنے کی صفت ہے، سمجھ لیجئے کہ ہمارے اندر یہ جو غضب کی شہوانی خصوصیت کو ہم نے طاقتور بنایا ہے، یہ اس
جانور کی خصوصیت ہے اور ہمارے اندر وہ خصوصیت پروان چڑھ رہی ہے، ہمیں خود نہیں معلوم، ہمیں خود نہیں معلوم۔ قرآن کریم نے تجسم عمل کا ایک تصور دیا ہے۔ تجسم عمل، تجسم عمل کیا ہے؟ انسان کی زندگی میں واقع ہونے والا ہر عمل جسم اختیار کرتا ہے، لیکن وہ جسم اس دنیا میں نظر نہیں آتا، وہ روح کا حصہ ہوتا ہے اس دنیا میں، اور جیسے ہی پردہ ہٹتا ہے اور انسان جسم سے گزر کر روح کو دیکھنے کی استعداد پیدا کرتا ہے تو پھر اس انسان کے اندر موجود ان صفات کو دیکھ لیتا ہے۔ اب غور کیجئے اس بات پر، امام زین العابدین علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ امام تشریف فرما تھے مطاف میں، حج کے لیے تشریف لائے تھے، خانہ کعبہ کے سامنے تشریف فرما تھے، ذکر میں مصروف تھے، آپ کے ساتھ کچھ آپ کے اصحاب بھی تشریف فرما تھے۔ امام کی طرف مخاطب ہو کر عرض کیا کہ یا ابن رسول اللہ، ما اکثر الحجیج، اس سال کتنی بڑی تعداد میں حاجی آئے ہوئے ہیں۔ امام نے جواباً فرمایا کہ ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج، حاجی کتنے کم ہیں اور چیخ و پکار کرنے والے، ادھم مچانے والے کتنے زیادہ ہیں۔ صحابی حیران پریشان، یا ابن رسول اللہ آپ نے یہ کیا فرمایا، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ کہا قریب آؤ، قریب بلایا، ہاتھ کا اشارہ کیا، ہاتھ کے اشارے سے ہوا کیا؟ صرف ایک عمل ہوا، پردہ ہٹ گیا۔ یہ پردہ کبھی موت کے نتیجے میں ہٹتا ہے اور کبھی تقویٰ اور پاکیزگی کے ان مراحل پر پہنچنے کے بعد پردہ ہٹتا ہے، دونوں صورتوں میں۔ اس لیے وہ جو احادیث ہم سے کہتی ہیں موتو قبل ان تموتو، مرو قبل از اس کے کہ تمہیں موت آئے، کیا مطلب ہے اس کا؟ موت کے نتیجے میں انسان حقائق عالم کو دیکھتا ہے۔ اس دنیا میں ایسی زندگی اختیار کرو جیسی ایک مردہ کرتا ہے، اس کی وابستگی دنیا سے ختم ہو جاتی ہے۔ جب دنیا سے وابستگی ختم ہو جائے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے، جب وہ آزاد ہو جاتا ہے تو پھر پردے خود بخود ہٹ جاتے ہیں۔ ایک انسان ہو سکتا ہے اس دنیا میں جیتے ہوئے، اسی دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی تمام تر زنجیروں سے آزاد ہو کر پردے ہٹا چکا ہو۔ ہمارے بہت سارے بڑے بڑے علماء، اولیاء اس مرحلے سے گزرے ہوئے ہیں اور موجود ہیں، اب بھی ہیں۔ لہذا امام سجاد علیہ السلام نے صرف ایک اشارہ کیا اور پردہ ہٹا دیا اور کچھ نہیں کیا۔ جیسے ہی پردہ ہٹا تو کیا دیکھا؟ دیکھا کہ وہی مطاف ہے، وہی کعبہ ہے، وہی فضا ہے، صرف منظر بدل گیا ہے۔ منظر کیا ہے؟ طواف کعبہ میں مصروف چند انسان نظر آ رہے ہیں، لیکن باقی کہیں پر کوئی خنزیر گھوم رہا ہے، کہیں پر کوئی کتا ہے، کہیں پر کوئی گدھا ہے، کہیں پر کوئی اژدہا ہے، کہیں پر کوئی سانپ ہے، کہیں پر کوئی بچھو ہے، کہیں پر کوئی سانپ ہے، کہیں پر کوئی اور جانور ہے۔ ہر طرح کے جانور ہیں، ان کے درمیان اکا دکا انسان بھی ہیں۔ پریشان ہو گیا، کہا یا ابن رسول اللہ یہ کیا ہو گیا؟ کہا یہ ان انسانوں کا باطن ہے، یہ ان انسانوں کا باطن ہے۔ یہ باطن اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف ہے یہ کہ اس مادی دنیا میں باطن کھل کر سامنے نہیں آتا، اللہ پردہ رکھتا ہے۔ جیسے ہی انسان مرتا ہے پردہ ہٹتا ہے، جب پردہ ہٹتا ہے تو اصل اس کے اندر کا انسان، اب وہ کون سا حیوان ہے وہ خود جانے، وہ باہر آ جاتا ہے، وہ نظر آتا ہے، باہر نہیں، وہ نظر آتا ہے۔ اب جب وہ نظر آئے تو بعض اوقات ایک ہی انسان کے اندر کئی حیوانات جمع ہوتے ہیں۔ شہوت کی وجہ سے خنزیر، غصے اور غضب کی وجہ سے کتا، کاٹنے کی وجہ سے بچھو اور اژدہا، اور
بے حیائی کی وجہ سے کوئی اور جانور، چوری کرنے کی وجہ سے کوئی اور جانور، دوسروں کا یتیموں کا حق کھانے کی وجہ سے کوئی اور جانور، اور ساتھ میں غیبت کرنے کی وجہ سے اس کے منہ میں اپنے مومن بھائی کا گوشت. قرآن ہے، قرآن کہہ رہا ہے نا، میں تو نہیں کہہ رہا. تو یہ کیا ہے؟ یہ حقائق عالم ہے. حقائق عالم. اس حقیقت عالم تک پہنچنے میں مجھے اور آپ کو کتنی دیر لگنی ہے؟ دور ہے، کروڑوں سال کے فاصلے پر ہے؟ نہیں. کتنی دیر لگنی ہے؟ صرف ایک سانس کا فاصلہ ہے. صرف ایک سانس. یہ جو سانس ہماری بند ہو جائے گی وہ عالم سامنے آ جائے گا. صرف ایک سانس. آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے قریبی ترین دوست رات آپ کے ساتھ تھے، صبح مردہ تھے؟ کتنی دیر میں وہ وہاں پر پہنچے؟ اسی ایک سانس کے بند ہونے کے نتیجے میں، ایک سانس کے رک جانے کے نتیجے میں. یہ کوئی دور کی دنیا نہیں ہے، یہیں پر ہمارے ارد گرد ہے، میرے اندر ہے، میرے باہر ہے، میرے چاروں طرف ہے، میرے اوپر نیچے ہے، جس میں جی رہا ہوں. تو اس لیے جب عبودیت کی بات آتی ہے تو پھر روح کے ان پہلوؤں کی طرف توجہ انسان کو اس حیوانیت سے نکالتی ہے اور ملکوتیت کی طرف لے کر جاتی ہے. کون سی چیز لے کر جاتی ہے؟ وہی عبودیت، وہی بندگی، وہی بندگی. اس لیے بندگی کے ان طور و طریقوں کو شعوری طور پر جب انسان اپناتا ہے تو اس کے اندر کی دنیا میں تبدیلی آنے لگتی ہے. پیمانہ دوسروں کی تشخیص نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ یاد رکھیے، اس زبان کا استعمال دوسروں کے خلاف نہ کریں. اس زبان کا استعمال، اب ہم عادی ہو گئے ہیں دین کے نام پر، مذہب کے نام پر صبح سے شام تک دوسروں کی برائیاں دیکھنے، دوسروں کی برائیاں بیان کرنے، دوسروں کی برائیاں سننے کے. یہ کیا ہے؟ یہ جہنم کے دروازے ہیں. عبودیت کے برعکس جہنم کے دروازے. اور یہ جو جہنم کے دروازے ہم کھولتے ہیں خود اپنے آپ پر بند نہیں کر پاتے. جب بند نہیں کر پاتے تو ہمارا سفر اسی طرف جاری رہتا ہے، اسی جہنم کی طرف. اور اس جہنم کی طرف سفر کسی اور نے ہمیں دھکا دے کر اس سفر پہ نہیں ڈالا، بلکہ ہم نے خود ان چھوٹی چھوٹی لذتوں کی خاطر. چونکہ غیبت کرنے میں مزہ آتا ہے، دوسروں کی برائیاں کرو تو انسان کے دل کو ایک بڑی عجیب قسم کی لذت محسوس ہوتی ہے. اس لذت کے لیے انسان زبان کھولتا ہے اور غیبتیں شروع کر دیتا ہے. وہ لذت ختم ہو جاتی ہے 2 منٹ بعد، لیکن جہنم ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے، ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے. انسان 2 لقمے لذت کے لیے چراتا ہے، چاہے رشوت کی صورت میں، چوری کی صورت میں، کسی اور صورت میں کھا لیتا ہے. وہ 2 منٹ کی لذت ہوتی ہے چبا کر نگلنے تک، لیکن چبانے اور نگلنے کے بعد اس کی لذت ختم ہوتی ہے، بدبو شروع ہو جاتی ہے. یہ جو لذتیں ہیں ان لذتوں میں استمرار نہیں ہے، دیر پا نہیں ہے، لیکن اس کا عذاب دیر پا ہے. ہم امیر المومنین کے عاشق ہیں نا، امیر المومنین کے شیدائی ہیں، امیر المومنین کے مولائی ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. ہم سب امیر المومنین نے ایک جملہ فرمایا اور بڑا ہی عجیب جملہ ارشاد فرمایا، بڑا ہی عجیب جملہ فرمایا. لو تکاشفتم ما تدافنتم. اگر تم ایک دوسرے پر کشف ہو جاؤ. کشف ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تمہارا باطن دوسروں کے سامنے آ جائے. سب عالم آخرت عالم کشف ہے، عالم آخرت، عالم محشر عالم کشف ہے، اور یہ دنیا عالم غیب ہے، پردہ ہے. اس لیے اس دنیا میں انسان کے ان تمام عیوب پر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے اور عبودیت کا رستہ کھولا ہوا ہے کہ عبودیت کے رستے کے ذریعے سے ان اپنے اندر موجود منفی صفات کو ختم کر کے
अपने आप को उबूदियत खुदा के जरिए से उन मलकूती सिफात तक पहुंचाओ। इसलिए पर्दा रखा हुआ है कि इस पर्दे में रहते हुए इंसान उस मकाम तक पहुंचे। लेकिन आलम आखिरत ऐसा नहीं है। आलम आखिरत में पर्दे हट जाते हैं, फिर वो आलम इख्तियार भी नहीं है। यहां पर तो मेरी मर्जी है, जो मैं करना चाहूं मेरी मर्जी है। जैसे ही सांस रुक गई मेरी मर्जी खत्म हो गई। एक बहुत बड़े आलिम थे, उनका मैंने सुना, उन्होंने कहा कि आलम बरज़ख बहुत सख्त है। इंसान अगर सिर्फ एक सलवात भी पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़ सकता। एक सलवात, आलम बरज़ख वालों की आरज़ू होती है कि उनको एक सलवात पढ़ने का मौका मिले ताकि उसके नतीजे में उनकी सख्तियां दूर हो और आसाइशें मिले, लेकिन उनको इख्तियार नहीं है एक सलवात पढ़ने का। वो इख्तियार किसको है? मुझे, आपको। कहां? इस दुनिया में। कब तक? जब तक सांसें मेरी हैं। तो फिर इस टाइम से मैं क्यों ना इस्तेफादा करूं? इस वक्त को क्यों मैं गनीमत न समझूं? एक एक लम्हा बर्फ की तरह से है। एक एक लम्हा पिघलता चला जा रहा है, मेरे हाथ से निकलता चला जा रहा है। एहसास किसको है? जिसने सरमाए की कीमत को समझा है। जो बर्फ खाने से बर्फ लेकर आता है, उसका बर्फ न बिके, पिघल रहा हो तो उसका दिल पिघल रहा होता है कि मेरा सारा सरमाया पानी हो गया। ये जो मेरी उम्र है, मेरी जिंदगी है, मेरे शब रोज है, सुबह शाम दोपहर रात, ये उस बर्फ की तरह से मेरे हाथों से पिघल पिघल कर मेरा वक्त निकलता चला जा रहा है। एहसास अगर नहीं है तो इससे ज्यादा नुकसान उठाने वाला कौन है? वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। असर की कसम, अल्लाह कसम खाता है, इंसान बहुत बड़े नुकसान में है। इससे बढ़कर और क्या नुकसान होगा? जब इंसान अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखकर समझे नहीं कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या है। अमीरुल मोमिनीन का वो जुमला मैं मुकम्मल कर लूं, लौ तकाशफ्तुम मा तदाफनतुम। अगर एक दूसरे पर कश्फ हो जाओ, पर्दे हट जाएं, सिर्फ पर्दे हट जाएं और कुछ ना हो, तो क्या होगा? मैं मिसाल दूं, समझ आ जाएगी आपको। आप अगर गाड़ी में या मोटरसाइकिल पे कहीं पर किसी सड़क पे जा रहे हो, कहीं पर आपको किसी कुत्ते की लाश नजर आ जाए, मरा हुआ कुत्ता, आप क्या करते हैं? आप उससे जरा फासले से गुजर जाते हैं, करीब नहीं जाते। आपको घिन आती है, बदबू की वजह से भी और उसके उस मुर्दा जिस्म की हैयत की वजह से भी आप घबराते हैं, अपना रास्ता तब्दील कर लेते हैं। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि अगर पर्दे हट जाएं तो तुम एक दूसरे से ऐसे ही दूर भागोगे। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, लौ तकाशफ्तुम मा तदाफनतुम। मा तदाफनतुम यानी एक दूसरे को दफन भी नहीं करोगे, लाश पड़ी होगी, दफन के लिए करीब नहीं आओगे। क्यों? अभी आपने कोरोना के मरीजों का इब्तिदाई दौर आप लोगों ने देखा, सुना और पढ़ा होगा सोशल मीडिया में भी कि वो खौफ इंसान को इतना जकड़ लेता है कि उस दौर में हमारे अपने भी बाज अजीज दुनिया से चले गए, तो एसओपीज फलान फलान, तो आदमी उन लाशों को कंधा देने से भी महरूम हो जाता है। लाशें 50 गज के फासले पे हैं और दूर से किसी चीज से धक्का देकर कब्र में फेंका जा रहा था। क्यों? कि कहीं उसकी बीमारी मुझे लग ना जाए। यही वजह थी ना, कोई और वजह तो नहीं थी कि कहीं उसका कोरोना मुझे आलूदा ना कर दे। इतना खौफ कि कहीं मैं मर ना जाऊं, मौत का इतना खौफ। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि जब कश्फ हो जाओगे तो एक दूसरे की हकीकत और असल शक्ल देखोगे। जब असल शक्ल देखोगे तो फिर एक दूसरे से इतना दूर भागोगे, लाश पड़ी होगी, दफनाने पर तैयार नहीं होगे। सलवात भेजिए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीजान गिरामी, अजीजो,
انسان بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کمزور انسان کو طاقتور بنانے کے لیے اللہ نے عبودیت کا دروازہ کھولا ہے، بندگی کا دروازہ کھولا ہے، اور بندگی تب تک نہیں ہو سکتی جب تک علی و آل علی کی اطاعت نہ ہو، اور یہ جو اطاعت ہے تب تک آ نہیں سکتی جب تک انسان کے اندر عشق علی و آل علی نہ ہو۔ یہ جو عشق علی و آل علی ہے، یہ پھر چابی ہے ان تمام دروازوں کو کھول کھول کر آگے بڑھنے اور نئی دنیا میں داخل ہونے کی۔ یہ جو عزاداری ہے سید الشہداء ہے، اس چابی کا نام ہے عزاداری ہے سید الشہداء میں بہت برکتیں ہیں، بہت برکتیں۔ جب آپ عزاداری سید الشہداء میں آ کر امام حسین علیہ السلام پر ایک قطرے اشک بہاتے ہیں، ایک قطرہ، تو وہ ایک قطرہ آپ کے دل کی ان تمام سیاہیوں کو دھونے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ ایک قطرہ، بشرطے کہ پاکیزہ ہو، بشرطے کہ انسان ارادے کے ساتھ آئے، بشرطے کہ انسان اپنی روح کو حسین ابن علی سے جوڑ پائے۔ بعض اوقات ہمارا جسم جڑتا ہے، ہماری روح دور ہوتی ہے، بعض اوقات ہماری روح جڑتی ہے، جسم دور ہوتا ہے۔ جسم کے دور ہونے سے فرق نہیں پڑتا، آپ کراچی میں ہوں، افغانستان میں ہوں، افریقہ میں ہوں، اگر دل حسین سے جڑ جائے تو آپ کا دل حسین کا گھر ہے، لیکن اگر آپ کربلا میں بیٹھے ہوئے ہوں اور حسین کا گھر آپ کا دل نہ ہو تو کربلا میں بیٹھ کر بھی آپ گمراہ ہیں۔ اس لیے اصل چیز انسان کے دل کا جڑنا ہے۔ یہ جو ہستیاں ہیں اہل البیت کی، یہ اللہ سے جوڑنے کا سب سے بہترین اور سب سے مؤثر ترین رستہ ہے، سب سے مؤثر رستہ۔ ان ہستیوں میں دو ہستیاں ایسی ہیں جو عجیب ہیں، بڑی عجیب ہیں۔ ہم 14 معصومین کو مانتے ہیں اور 14 معصومین کو معصوم اور حبل اللہ سمجھتے ہیں، حبل اللہ، اللہ کی رسی اور رحمت کا مظہر سمجھتے ہیں، لیکن ان 14 معصومین میں دو ہستیاں ایسی ہیں جو بڑی عجیب ہیں باقیوں کی نسبت۔ آپ مدینہ جاتے ہیں، خود رسول پاک کی زیارت کرتے ہیں، بقیع میں جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں، عراق میں جاتے ہیں زیارتیں کرتے ہیں، مشہد میں جاتے ہیں زیارتیں کرتے ہیں، لیکن دو مقامات پر آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے، دو مقامات پر، ایک قبر حسین پر اور ایک قبر زہرا پر۔ یہ دو دروازے رحمت خدا کے بہت وسیع دروازے ہیں، باقی چھوٹے نہیں ہیں، لیکن یہاں پر ایک درد ہے، یہاں پر ایک درد ہے، یہاں پر ایک جذباتی کیفیت ہے۔ اس لیے جو درد آپ کربلا میں محسوس کرتے ہیں وہ سامرہ میں نہیں کرتے، کاظمین میں نہیں کرتے، وہاں پر آپ کی آنکھیں بالعموم خشک ہوتی ہیں، لیکن کربلا میں کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کی آنکھ خشک ہو؟ اسی طرح سے جب بی بی دو عالم کو یاد کرے تو ہو نہیں سکتا کہ دل تڑپے نہیں۔ یہ دو دروازے عجیب دروازے ہیں، اس لیے ان دو دروازوں کو مضبوطی سے پکڑیں۔ یہ دو دروازے ہر انسان کی نجات کا ضامنہ ہے، ہر انسان کی۔ میں کئی اور آج یہ روایت میں نے بیان کی ہے، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کی روح میں ایک تازگی پیدا ہو۔ امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے، فرمایا کہ جب محشر برپا ہوگا، تمام اہل محشر جمع ہوں گے اور شفاعت کے منتظر ہوں گے، پریشان ہوں گے، مضطر ہوں گے، مضطر۔ اس اضطرار کی کیفیت میں جب
سب کو اپنی پڑی ہوگی کہ کب ہمیں جہنم میں پھینکا جائے گا، کیا ہماری کوئی شفاعت بھی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ رسول کریم پکاریں گے بیٹی فاطمہ کہاں ہو؟ امام صادق فرماتے ہیں کہ رسول کریم پکاریں گے بیٹی فاطمہ کہاں ہو؟ امت کے ان گناہگاروں کو شفاعت چاہیے، تمہاری ضرورت ہے۔ اس اسنا میں ایک آواز آئے گی، یا اہل المحشر، اے محشر والو اپنی نگاہیں جھکا لو، بنت رسول تشریف لا رہی ہیں۔ لوگ دیکھیں گے 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں بی بی تشریف لائیں گی زمین پر اور رسول خدا کی بارگاہ میں مختصر کرتا ہوں، رسول خدا پکاریں گے بیٹی فاطمہ ان گناہگاروں کی شفاعت کے لیے کیا لے کر آئی ہو؟ ذرا غور کیجئے گا، ذرا دل تھام کر غور کیجئے گا۔ جیسے ہی پکاریں گے کہ بیٹی فاطمہ ان گناہگاروں کی شفاعت کے لیے کیا لے کر آئی ہو، اہل محشر اس شدت غم اور تکلیف کی وجہ سے آنکھیں کھول کر غور سے دیکھیں گے کہ بی بی کیا فرماتی ہیں۔ کیا دیکھیں گے؟ دیکھیں گے بی بی اپنی چادر کے اندر سے اپنے دونوں ہاتھ باہر نکالیں گی تو 2 کٹے ہوئے بازو لٹک رہے ہوں گے۔ رسول کریم پکاریں گے بیٹی فاطمہ یہ کیا لے کر آئی ہو؟ جواب میں پکاریں گی بابا جان میں کربلا سے اپنے بیٹے عباس کے دونوں کٹے ہوئے بازو لے کر آئی ہوں تاکہ ان گناہگاروں کی شفاعت ہو سکے۔ کربلا والوں کا دروازہ اتنا وسیع ہے اور بی بی دو عالم کی شفاعت کا دروازہ بھی اتنا وسیع ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بی بی شفاعت شروع کریں گی اور اس پرندے کی طرح سے جو دانا چگتے ہوئے صحیح دانے کو خراب دانے سے الگ کر کے ایک ایک کر کے دانا چگتا ہے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے ماننے والوں کو ایک ایک کر کے منتخب کریں گی، پکڑیں گی اور جنت میں داخل کرتی چلی جائیں گی۔ اور اہل محشر دیکھیں گے کہ ہر وہ شخص جس کا انتخاب فاطمہ نے کیا ہوگا اس کے چہرے پر ماتھے پر لکھا ہوگا محب فاطمہ، یہ فاطمہ کا محب ہے، یہ فاطمہ کا محب ہے۔ اور ذریعہ کیا ہے اس شفاعت کا؟ حضرت عباس علمدار کے دونوں کٹے ہوئے بازو۔ اس لیے یاد رکھیے کہ حسین تک پہنچنے کے لیے عباس کے دروازے پر جانا ضروری ہے۔ دروازہ یہ حسین عباس ہے، اسی طرح جس طرح سے در رسول علی ہے، اسی طرح سے در حسین حضرت عباس ہے۔ اس لیے ہم سے کہا گیا ہے کہ جب زیارات کے لیے جاؤ تو پہلے حضرت عباس کے دروازے پر جاؤ، وہاں پر حاضری دو، وہاں پر اپنی وفاداری کا اعلان کرو، وہاں پر توسل کرو، ان سے اجازت لو اور پھر وہاں سے گزر کر حسین کی بارگاہ میں جاؤ۔ میں جب پہلی دفعہ گیا تھا تو اس وقت ابھی اس طرح کا رش نہیں ہوا کرتا تھا، تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ پورے عراق سے آئے ہوئے جوان سب سے پہلے آتے تھے حضرت عباس کی بارگاہ میں، اور عباس کی بارگاہ میں آنے کے بعد 7 مرتبہ طواف کر کے اور رونا رونے کے بعد پھر اپنے گھٹنے کھول لیتے، اپنی کوہنیاں کھول لیتے، گھٹنوں اور کوہنیوں کے بل حسین ابن علی کے حرم کا رخ کرتے، اپنا رخسار زمین پر رگڑتے ہوئے کہتے کہ مولا حسین آپ کے بھائی نے اجازت دی ہے، اب ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں، آپ بھی اپنا دروازہ ہم پر کھولیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ نسألک اللہم وندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم۔ سب مل کر اونچی آواز سے 10 مرتبہ پکاریے، یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ بار الہا ہماری اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ بار الہا حسین ابن علی کے اس
ذکر کی محفل اور مجلس میں ہمارے بیٹھنے کو عبادت قرار دے۔ بارہا ہمارے دلوں کی تطہیر فرما، بارہا ہمارے قلوب کو نورانی فرما، بارہا ہمارے گناہوں کی بخشش فرما، بارہا ہمارے ماضی کو پاک فرما، بارہا ہمارے مستقبل میں ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، بارہا بی بی دو عالم کی خوشنودی کے لیے قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرما، بارہا جب تک زندہ ہیں محمد و آل محمد کے رستے پر استقامت کی دولت سے نواز دے، بارہا جب موت آئے تو توبہ کر کے موت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، بارہا توبہ سے پہلے ہمیں موت کے عذاب سے بچا لے، بارہا وہ موت جو حادثات، بیماریوں اور اچانک واقعات کے نتیجے میں آتی ہے، اس موت سے ہمیں نجات دے کر شعور کی وہ موت جو تو نے اپنے اولیاء کے لیے مقرر کی ہے، جس کو تو نے شہادت قرار دیا ہے، اس شہادت کی موت سے ہمیں سرفراز فرما، بارہا مکتب اہل البیت کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، پیروان اہل البیت کو ساری دنیا میں عزت، سرفرازی اور سربلندی عطا فرما، بارہا مراجع اعظام، مجتہدین کرام، علماء کرام، خدام دین سب کی حفاظت فرما، بارہا رہبر عالم اسلام کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرما، بارہا امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان، ان کے انصار میں شمار فرما، بارہا جب مرنے لگیں تو ہمیں حسین ابن علی کا قبر میں دیدار نصیب فرما، بارہا جب ملک الموت آئے تو اس موقع پر علی کا دیدار نصیب فرما، بارہا عالم برزخ کی سختیوں سے ہم سب کو نجات عطا فرما، ہمارے جتنے عزیز، جتنے دوست، جتنے رشتہ دار، آبا اجداد دنیا سے گزر چکے اور برزخ میں ہماری طرف سے اعمال خیر کے منتظر ہیں، بارہا ہمارے ان اعمال کا کوئی ثواب ہے تو ان کو عطا فرما، بارہا ہمارے مرحومین کی برزخ کی زندگی کو آسان فرما، ان کی مشکلات کو دور فرما، بارہا جن گھروں میں بیمار ہیں، چاہے وہ کورونا کی وجہ سے ہیں، کینسر کی وجہ سے ہیں، بارہا شہدائے کربلا اور بیمار کربلا کے طفیل انہیں، ان تمام مریضوں کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما، بارہا جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح نصیب فرما، بارہا جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں حلال کی روزی نصیب فرما، بارہا ہم سب کو حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، بارہا جن عزیزوں نے ان مجالس کا انعقاد کیا اور جو عزیز ان مجالس میں آئے، سنا، گریہ کیا، اشک بہایا، ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما اور ان کے اعمال کو قبول فرما، جن ہمارے بزرگوں نے ان مراکز کو آباد کیا اور مرکز دین بنایا، مرکز خیر بنایا، ان سب کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ سب مل کر ان تمام دعاؤں کی اجابت کے لیے اونچی آواز سے 3 بار صلوات بھیجیے بر محمد وآلہ محمد۔